دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری کی ساؤتھ افریقہ سے بائی روڈ سفر کرتے ہوئے پڑوسی افریقی ملک بوٹسوانا آمد ہوئی۔ اس موقع پر مفتی عبدالنبی حمیدی مدثر ذلہ العالی اور دیگر ذمہ داران و عاشقان رسول بھی رکن شورا کے ہمراہ تھے۔ اس سفر کے حوالے سے مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری کا کہنا تھا کہ بہت عرصے سے بوٹسوانا کے اسلام بھائی کی تمنا تھی، وہ اظہار بھی کرتے تھے، بس اس بار ہمت کی ہے۔ ساؤتھ افریقہ سے ایک اور قریبی ملک بوٹسوانا تقریباً 4 گھنٹے کا راستہ ہے یہاں سے، بوٹسوانا کا جو بارڈر ہے، اور پھر وہاں سے مزید آدھا گھنٹہ گیبرون سٹی ہمارا انشاءاللہ آج سنت و بڑا بیان ہے۔ آلموسٹ 4 گاڑیوں میں ہم جا رہے ہیں، اسلام بھائی کافی ہیں جو ہمارے ساتھ جا رہے ہیں بوٹسوانا، اور بوٹسوانا میں بھی ایک ماشاءاللہ بڑا خوشی کا سماں ہے، جس طرح کے مجھے میسیجز آ رہے ہیں، یہاں تک کہ پاکستان سے میسیجز آئے ہیں کہ جو لوگ بوٹسوانا میں ان کے رشتہ دار ہیں وہ لوگ بھی بہت خوش ہیں۔ تو آج پہلی بار ان سب سے ملاقات ہوگی، اور دعا کریں کہ مزید بوٹسوانا میں دعوت اسلامی کا کام آگے بڑھے۔ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم وہاں مدنی مرکز بھی بنائیں دعوت اسلامی کے لیے۔ اللہ ہماری دعوت اسلامی کو اور ترقیاں دے، اور میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ سب بھی مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کریں، اپنے ملک میں اور اپنے ملک سے باہر بھی، تاکہ دین کا کام آگے بڑھائیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ بوٹسوانا کے شہر گیبرون میں مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری نے مختلف شعبات سے وابستہ شخصیات اور دیگر کاروباری افراد سے ملاقات فرمائی اور دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے گفتگو فرماتے ہوئے شخصیات کو دین کی خدمت کرنے کا ذہن دیا۔ رکن شورا نے ان اسلامی بھائیوں کو فیضان قرآن ڈیجیٹل پین اور دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتب تحفتاً پیش کی۔ آخر میں رکن شورا نے دعا بھی فرمائی۔ رکن شورا مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری نے گیبرون کی جامع مسجد خالد شاہ میں ہونے والے اجتماع میں سنت و بھرا بیان فرمایا، جس میں مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول، کاروباری شخصیات اور ذمہ داران دعوت اسلامی نے بھی شرکت کی۔ سیدی اعلیٰ حضرت سیٹ قسمت میں لاکھ پیچ ہوں، 100 بل 1000 کچ۔ There are so many difficulties in your life. Don't worry. قسمت میں لاکھ پیچ ہوں، 100 بل 1000 کچ، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی۔ حضور آپ کی ایک نظر پڑھنی ہے، just your one glance یا رسول اللہ۔ Our all problems will go on. We need your مبارک نظر، your توجہ یا رسول اللہ۔ دوران بیان رکن شورا نے والدین کی خدمت کرنے اور ان کا ادب و احترام کرنے اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہنے کا ذہن دیا۔ Please, if you have your parents, take care of them. Respect. These are the door of Jannat. کچھ والدین تو ایسے ہی چلے گئے نا، موقع ہی نہیں دیا ہمیں، ہماری خدمت کرتے رہے، اور ہمیں موقع ہی نہیں ملا ان کی خدمت کا، اور وہ چلے گئے۔ اگر آج کسی بچے کو یہ موقع ملا ہے نا کہ اس کی ماں بیمار ہے اور بستر پر ہے، باپ بوڑھا ہے اور گھر میں ہے، اور آج کا بچہ کہتا ہے ابو میں نے پیسے کمائے، I earn this money, it's not your money my father۔ ارے اس کو کہتے ہو جس نے ساری زندگی کھلایا۔ جب میں پیدا ہوا تھا، when I born, I had no dress on my body. If at that time if my father said that you don't have money so go away, where I will go? مجھے کپڑے پہنائے، مجھے کھانا کھلایا، مجھے انگلی پکڑ کر چلایا۔ رکن شورا نے شرکاء اجتماع کو عالمی سطح پر دعوت اسلامی کے ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے بھی آگاہی دی اور انہیں دین کی خدمت میں عملی طور پر شریک ہونے کی ترغیب دلائی۔ آخر میں صلاۃ و سلام پڑھا گیا اور رکن شورا نے دعا کرائی۔ سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا فرما دے، جو ہمارے حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہمارے دل سے نکال دے۔ اے رب کریم بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، والدین کو اولاد کا سخ نصیب فرما، ہم سب کو رزق حلال کثرت والا برکت والا نصیب فرما، رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ جبکہ اجتماع کے اختتام پر رکن شورا نے شرکاء سے ملاقات فرمائی اور انہیں مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتابیں تحفے میں پیش کی۔ مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت۔